الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعابدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ رات ہی آپ کے سامنے سورہ حج کی آخری دو آیات پیش کی گئیں، ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے تاکہ ان آیات میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تشریح میں جائیں گے۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو چن لیا ہے اور دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے اندر بھی، یعنی اس قرآن میں، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہادت دیں اور تم لوگوں پر شہادت دو۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ تمہارا آقا ہے، پس کتنا اچھا آقا ہے اور کتنا اچھا مددگار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، یہاں اگر آپ غور کریں تو جو گفتگو شروع ہوئی ہے وہ ایمان والوں سے گفتگو شروع ہوئی ہے، انہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر ہم غور کر لیں۔ مکہ معظمہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سوچ سمجھ کر کے ایمان لائے تھے، شعوری طور پر ایمان لائے تھے اور ایمان کے تقاضے وہ سمجھتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد عمل کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اس میں کیا پریشانیاں اور کیا مصیبتیں پیش آئیں گی، ان سے وہ واقف تھے اور اس کے لیے تیار تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو یا عبادی کہہ کر کے مخاطب کیا، اے میرے بندو۔ ایک مثال ملتی ہے ہمیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گویا ایک شرف قبولیت عطا کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان کے تقاضے سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن مدینہ منورہ میں یہ صورتحال بدل گئی۔ مدینہ منورہ میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جو شعوری طور پر ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے کے تقاضے نہیں سمجھتے تھے، ایمان لانے کے بعد عمل کیا کرنا ہے اس سے یا تو ناواقف تھے اور یا عمل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینے کے آس پاس کی بستیاں اور قبائل اور بدو اور عرابی یہ اس لیے دین میں شامل ہو گئے تھے کہ اسلام جو ہے وہ پھیل رہا تھا، اسلامی نظام حکومت قائم ہو چکا تھا، مدینہ منورہ کے پاس ایک قوت سیاسی طور پر آ چکی تھی، لہٰذا اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وہ بھی مسلمان ہو جاتے اور اپنے کو مسلمانوں میں شمار کراتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب مدینے میں لوگوں کو مخاطب کرنا شروع کیا تو اپنا انداز تخاطب بدل دیا اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے مخاطب کرنا شروع کیا۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو۔
تم ایمان تو لائے ہو تو ایمان کے تقاضے تم محسوس کرتے ہو، ایمان کے تقاضے جانتے ہو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف ایمان لانے کے عمل کو کافی نہیں سمجھتا۔ زبان سے اقرار کر دینا یا کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ پڑھ لینا اس بات کی تو آپ کو حق دے دیتا ہے کہ آپ مسلمانوں میں شمار ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ کافی نہیں ہے کہ وہاں آپ کا حساب کتاب نہ ہو، چنانچہ اس کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بجز ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیا، یعنی ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ بھی سدھر جائے، اس میں بھی پاکیزگی پیدا ہو جائے، اور وہ عمل آپ اختیار کریں کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ عجیب انداز سے یہ کہتا ہے کہ تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ایمان نہیں لائے تم۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ کمی ہے، جس کمی کو تمہیں پورا کرنا ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ وہ یہی کہ اعمال کو اپنے درست کرنے، اعمال کو صالح بنانے ہیں، پاکیزہ بنانا ہے، بہتر بنانا ہے، تب جا کر کے کہیں وہ ایمان کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی بات ان دو آیات میں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے تو اس وجہ سے کہ چند اس کے احسانات ہیں، اور ہمارے ذمے جو کام لگایا گیا ہے وہ کام کیا ہے۔ یہ تین باتیں ان آیات میں آئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں کرنا کیا ہے، عمل ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسانات کیا کیے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اب اس زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، اور ہمارے اعمال جو درست کرائے جا رہے ہیں، جو صالح بنائے جا رہے ہیں، جنہیں پاکیزہ کیا جا رہا ہے، تو وہ ہم سے کام کیا لینا چاہتا ہے۔ یہ تین باتیں ہیں مختصراً جو ان آیات میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اب آئیے ہم دیکھیں کہ وہ اعمال کیا ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے کہ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، اگر ایمان لائے ہو تو تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے رکھی گئی وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ نماز کے دو ارکان ہیں یا فرائض ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے، اگر ایک رکوع چھوٹ جائے یا ایک سجدہ چھوٹ جائے تو آپ سجدہ سہو سے اس نماز کو مکمل نہیں کر سکتے، آپ کو نماز کو دہرانا ہے، اس لیے کہ نماز کا رکن جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ تو یہاں جو مراد آئی وہ یہ آئی کہ رکوع کرو سجدہ کرو سے مراد نماز پڑھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان ہے کہ بعض جگہ وہ صلاۃ کہتا ہے، بعض جگہ وہ نماز کا ایک یا دو رکن بتا دیتا ہے جس سے مراد نماز ہوتی ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے یا رحمان کے بندے تو حقیقتاً وہ ہیں کہ جب زمین میں چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں سلام کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ اور ان کی خصوصیت کیا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ہمارے یہ بندے اپنے رب کی خاطر اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے دو رکن بتایا گیا، نماز کا ایک رکن سجدہ اور دوسرا رکن قیام۔ قیام جو ہے یہ سب سے پہلا رکن ہے نماز کا۔ تو اشارہ یہی ہے کہ اپنی راتوں کو وہ نمازوں میں گزارتے ہیں، یعنی نفل نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ نشانی ہے اللہ کے بندوں کی۔ تو یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو نماز پڑھو۔ اب مفسرین نے یہ کہا کہ جہاں قرآن میں صلاۃ کا ذکر ہے یا نماز کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ وقت بھی بتایا گیا ہے تو اس سے مراد فرض نمازیں، 5 وقت کی جو فرض نمازیں، اور جہاں وقت نہیں بتایا گیا وہاں عام نماز مراد ہے جس میں فرض بھی شامل ہے، سنت بھی شامل ہے اور نفل بھی شامل ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک جگہ یہ ہے کہ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، یعنی وقت بتایا گیا کہ رات کے کنارے کے اوپر۔ ایک جگہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، کہ جب رات بھیگ جائے تو نماز قائم کریں آپ۔ تو یہ فرض نمازوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، گویا کہ مغرب کی نماز پڑھیں آپ اور عشاء کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھیں وغیرہ۔ لیکن جہاں یہ وقت نہیں بتایا جا رہا ہے وہاں مراد
عام نمازیں ہیں جن میں سنتیں اور نفل بھی شامل ہیں۔ تو ایمان کا پہلا تقاضا جو ہمارے سامنے رکھا گیا وہ یہ کہ ہم نماز کو قائم کریں، فرائض بھی ادا کریں، سنتیں بھی پڑھیں اور نوافل بھی پڑھیں۔ یہ پہلا مطالبہ ہے، یہ پہلی پرسش ہے جو قیامت کے دن کسی بندے سے پوچھی جائے گی۔ فرمایا کہ یوم محشر کہ جہاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت، محشر کے دن، قیامت کے دن جب لوگوں کی جانیں نکل رہی ہوں گی تو سب سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ایمان کا پہلا تقاضا ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان نماز قائم کرے۔ اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں اگر تم قیامت کے روز نماز میں پکڑے گئے تو تمہاری کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے غور کیا نماز کی اہمیت، آپ حج کرتے رہیں، آپ عمرہ کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، آپ مدینہ منورہ کی زیارات کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، لنگر کھول دیں، آپ بڑے نیک کام کرتے رہیں، آپ سچے مسلمان بن جائیں آپ، اور اپنے کو دعویٰ کریں کہ جی ہم ایمان لانے والوں میں سے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے آپ۔ نماز نہیں پڑھنے سے مراد کیا ہوئی کہ قیامت کے روز آپ کی پکڑ اس میں ہو جائے گی کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اور جب نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ ساری عبادات، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، یہ جو کچھ بھی آپ نیکیاں کر رہے ہیں یہ آپ کے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ تو نماز کی اہمیت جو ہے وہ اتنی ہے کہ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہم سے قیامت کے روز پوچھی جائے گی۔ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی ایمان کے تقاضوں میں سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سجدہ کرو اور رکوع کرو، یعنی نماز قائم کرو، نماز کی عادت ڈالو۔ اور نماز کی اہمیت ایک حدیث سے بھی ملتی ہے ہمیں کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مومن مرد اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز ہے۔ ایک مومن مرد اگر نماز کو ترک کر دے تو وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی اہمیت ہے اس نماز کی، اور ایمان کے تقاضوں میں سے یہ پہلا تقاضا ہے جس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔